حدیث میں آتا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. روایتوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, 70,000 پڑھنا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی محفل میں پڑھ لیں, آپ ایک مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ یار اس مہینے 70,000 پورے کر لوں گا. اب اس پہ فرمائے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے. ہر 100 کے بعد ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لے. اب اس کے بارے میں سبحان اللہ ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ہے کتابوں میں. حضرت محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت پہ تشریف لے گئے تو ایک لڑکا جو ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے, اس کو بہت ساری باتیں کشف سے معلوم ہو جاتی ہیں. آپ نے سنا تھا. تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس کھانا کھا رہا تھا, اچانک رونے لگا. تو آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے, اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا. شیخ ابن عربی نے تھوڑے عرصے پہلے 70,000 بار کلمہ پاک پڑھا ہوا تھا. آپ نے دل ہی دل میں وہ کلمہ پاک اس کی مرحومہ والدہ کو ایصال ثواب کر دیا کہ میں اس کو ایصال کرتا ہوں. وہ لڑکا مسکرانے لگا. آپ نے اس کو بتایا نہیں. کہتا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ میں نے ماں کو جنت دیکھا. شیخ ابن عربی نے کہا کہ میں نے اس کے کشف سے حدیث پہچان لی اور حدیث کی برکت سے اس کے کشف کو پہچان لیا کہ یہ واقعی غیب کی باتیں دیکھ لیتا ہے اور حدیث کتنی صحیح ہے یہ بھی مجھے اس واقعے سے پتا چل گیا. تو پتا چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں 70,000 بار کلمہ پاک. میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نیت کر لی ہے, کچھ شروع بھی کر دیا ہے. میرے لیے بھی دعا کریں, آپ بھی ٹارگٹ لے لو. فضول باتیں یار, موبائل پہ گھنٹوں گزارتے ہیں. واک کرتے ہوئے کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دے, تسبیح ہاتھ میں لے, کتنی بار ہو جائے گا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. 100 بار پورا ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں, انشاءاللہ یہ زبان کلمے کی عادی بھی ہو جائے گی. اچھا پھر ضروری تھوڑی ایک بار 70,000 پڑھیں, اللہ توفیق دے, کیونکہ جب آپ پڑھو گے نا 70,000 بار یہ دل جگمگ کرنے لگ جائے گا, کلمے سے محبت ہو جائے گی اور پڑھنے کو جی چاہے گا. کبھی کہنا یار چلو امی کے نام پہ 70,000, کبھی کہنا ابو کے نام پہ 70,000. اتنے تحفے دیے امی ابو نے, اور خاص طور پہ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے تو زیادہ اچھی نیت کریں گے. تو امی ابو کے نام پر جو ہے وہ ہم پڑھے, پھر اللہ پاک توفیق دے تو پیر صاحب کے نام پہ پڑھ لے, چلو ان کے ایصال ثواب کے لیے, غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے. تو انشاءاللہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے رہیں گے, کلمہ پاک کا ثواب تو ملے گا, بزرگوں کا فیضان بھی مل جائے گا انشاءاللہ. تو پڑھیں گے انشاءاللہ. چلو 3 بار مل کر پڑھ لیتے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شاندار وظیفہ, اللہ اکبر. بلکہ شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ افضل ترین وظیفہ. جی ہاں, آج اس پر بات کریں گے اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں, ہمارے ایمان کے لیے, وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب, کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور, ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو دروازے بند کر دو. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ, ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے, نبی پاک ذکر کرواتے رہے, اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم, تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے. مزید آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا, اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا
بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا. جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتابوں میں بھی لکھا. مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب آب کوثر میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا. 3000 دینار ایک اچھی رقم ہوتی ہے، یعنی سونے کی اشرفیاں. اور جناب ایک وقت طے ہو گیا کہ اتنے ٹائم کے بعد میں یہ قرض لوٹا دوں گا. وہ ٹائم آ گیا. دوست نے کہا بھائی میرے پیسے لوٹاؤ. تو اب اس دوست نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا. پہلے تو اس نے کافی کوشش کی، اس کو فالو اپ کیا، اس کو بار بار یاد دلایا. جب پیسے نہیں ملے تو اب اس دوست نے کیا کیا کہ عدالت میں چلا گیا. جج صاحب کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے، مجھے پیسے لیے، پیسے ہی نہیں دیتا. جج صاحب نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھائی تم نے پیسے دینے ہیں؟ کہاں پیسے تو دینے ہیں. پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں، سارا کاروبار تباہ ہو گیا، پیسے خرچ ہو گئے. جج صاحب نے کہا تمہارے پاس 30 دن ہے، 30 دن میں اس کو پیسے لوٹا دو، اور اگر نہیں لوٹا سکے تو پھر میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اب پیسے تو تھے نہیں، کاروبار کولیپس ہو گیا تھا. یہ بندہ گھر آیا پریشان کہ اب کیا کروں گا، 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا. مگر اس بندے نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ حدیث سن رکھی تھی یا پڑھ رکھی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کوئی بندہ اگر مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو چاہیے مجھ پر درود پڑھے کہ جو درود پاک ہے وہ بندے کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اس نے کہا اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، پیسے تو ہے نہیں. صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنے لگا. 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی. خواب میں جب سویا تو کسی نے آواز لگائی کہ گھبراؤ مت، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا. علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. صبح اٹھا، سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کوئی اشارہ تو ملا ہے، مگر ایسے کیسے میں وزیر کے پاس چلا جاؤں. اگلا دن گزرا، پھر رات آئی. اب جو رات آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارا قرض ادا کر دے گا. صبح اٹھا تو بہت خوش، آقا نے زیارت کروائی، نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا. اب دن کون سا آ چکا ہے؟ 29واں دن آ گیا ہے، آخری دن ہے، اگلے دن کورٹ میں جانا ہے. اچانک خیال آیا میں وزیر کے پاس جاؤں گا، اور وزیر نے کہا میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کوئی ایویڈنس، کوئی نشانی ہے؟ کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. اب اسی تذبذب میں، اسی ہیزیٹیشن میں یہ والا دن بھی گزر گیا، مگر درود پڑھتا رہا. رات پھر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے. نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ ادا کرے گا. تو حضور کیسے جاؤں گا، اور اگر مجھے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی بتاؤں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جا کر کہنا کہ تم 5000 بار روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو. یہ راز صرف تمہیں پتا ہے، تمہارے رب کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا. اور جب تک گنتی پوری نہیں ہوتی تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے. بس اب صبح اٹھا تو دیوانہ جھوم رہا ہے، سیدھا پہنچ گیا وزیر کے پاس. یہی وہ دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے، مگر صبح صبح پہنچ گیا وزیر کے پاس. وزیر اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا پیغام دیجئے وزیر صاحب سے کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم پیغام لایا ہوں. وزیر صاحب نے جب یہ سنا تو کہا پوچھو کس کا پیغام لایا. باہر سے جواب دیا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں. اب وزیر تھا تو عاشق رسول، فوراً اندر بلایا کہ فرمائیے کیا پیغام ہے. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور 3000 دینار مجھ پر قرضہ ہے، آپ میرا قرضہ ادا کر دیں. تو وزیر صاحب نے کہا بات تو بڑی زبردست ہے، لیکن اگر کوئی نشانی ہو میں کیسے مان لوں کہ آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. کہا خالی ہاتھ نہیں بھیجا، آقا نے نشانی بھی بتائی ہے. کہا بتائیے نشانی کیا ہے. کہا نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح
فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ راز صرف آپ کو معلوم ہے، آپ کے رب کو معلوم ہے۔ وزیر تو جھوم اٹھا نا، اس کے تو درود پاک مقبول ہو گئے۔ کہتا مرحبا یا رسول اللہ، اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا، 3000 دینار نہیں، وہ 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتے پہلے 3000 تو نبی پاک کا حکم، آقا کا حکم، سر آنکھوں پر لبیک یا رسول اللہ، یہ لیجئے۔ دوسرے 3000 آپ نے میرے گھر تک قدم رنجا فرمایا، اتنی پیاری خوشخبری سنائی، یہ اس کا تحفہ ہے۔ تیسرے 3000 لیجئے کہ اب اپنے بچوں کے لیے اس سے کوئی کاروبار وغیرہ شروع کریں اور ایک وعدہ بھی کر کے جائیں۔ اب زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے نا، آپ نے کہیں اور نہیں جانا، مجھے خدمت کا موقع دینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیوانہ تو خوش، اب پہنچ گیا عدالت میں۔ اچھا، وہاں عدالت میں سارے یہ سوچ رہے ہیں، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ یہ تو آئے گا، آ کر کہے گا پیسے ویسے ہیں نہیں، جج صاحب نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے۔ یہ تو گیا، جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے کہ جج صاحب یہ لیجئے، میری جو قرضہ تھا میرے دوست کو دے دیجئے۔ جج نے کہا ٹھہرو، یہ بتاؤ آئے کدھر سے پیسے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں، تم تو کہتے تھے حالات خراب ہیں، کھانے کو پیسے نہیں، 3000 دینار لے کر آ گئے۔ اب اس دیوانے نے بھرے کوٹ میں، بھری عدالت میں گویا زبان حال سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس نے پورا واقعہ ہی سنا دیا عدالت میں۔ اچھا، اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے؟ سنو، وہ جج صاحب اپنے سیٹ سے اٹھے، اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں چلے گئے، عدالت لگی ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور 3000 دینار جو ہے اس بندے کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ سارا ماجرا وہ دوست بھی دیکھ رہا ہے جس نے کیس کیا تھا۔ اس نے کہا جج صاحب ٹھہریے، ایسا کرم اس پر ہوا ہے، میں اس سے پیسے لے کر کیا کروں گا؟ قلم اور کاغذ لائیے، میں اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب یہ عاشق رسول جج صاحب کو کہتا ہے جج صاحب ہوں تھوڑے پیسے تو واپس لے لو، اب اپنے پیسے تو واپس لے لو، میں نے کیا کرنا ہے، قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ تو جج کہتا ہے بھائی اللہ کے رسول کے نام پر پیسے نکالے ہیں، اب یہ پیسے میں نے واپس نہیں لینے، یہ پیسے تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اب یہ دیوانہ جو ایک رات پہلے 1 روپیہ نہیں ہے، صبح اس کو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے گرفتاری دینی ہے، اب 12000 دینار لے کر اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے۔ تو یہ درود پاک ہے، یہ نبی پاک کی طرف لو لگانا ہے۔ یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حلیت الاولیاء میں ہے، 2 عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو۔ تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں۔ اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ،
ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے. سبحان اللہ. اتنے حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا. نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے. فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں. پھر فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا. ایک بار پھر پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا. ایک بار پھر پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث پاک میں ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے, اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی. آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے, آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے, قیمت کیا ہے, پرائس کیا ہے, مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے. ہاں مجھے بھی چاہیے, قیمت تو بتاؤ. اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے. جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا. اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے, جنت کا ثمن کیا ہے, جنت کا داخلہ کیسے ملے گا, ہائے ہائے نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی. آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت میں ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ. جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ ہے کلمہ طیبہ, یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں. سبحان اللہ. اب ایک عجیب سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی کا. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے. آپ کو غیب سے آواز آئی اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ, وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو. بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں. آپ نے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا. رات سوئے خواب میں پھر یہی آواز آئی بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو. پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا, خواب سے کانپنے لگا, سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے, مجھے کون پیغام دے رہا ہے, کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں. کہہ رہے میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم میرے فرما بردار ہو مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو, ان کے اجتماع میں جاؤ, ایک راز ہے اس میں. اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے, یہ رحمان کی طرف سے پیغام. آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے غیر مسلموں کے تہوار پہ.
अब सारे बहुत बड़ा मैदान, बहुत बड़ा मेला, सब लोग अपने सबसे बड़े आलिम के इंतजार में बैठे हैं। कुछ देर बाद उनका आलिम आया, सब लोग बैठ गए, उसने तकरीर करनी थी, मगर जैसी वो आलिम तकरीर करने खड़ा हुआ ना, वो कपकपाने लगा, वो लरजने लगा, और वो कहता है कि लोगों ने कहा, ऐ सरदार आप तकरीर शुरू कीजिए। तो कहता है कि तो हमारे इज्तिमा में एक मुहम्मदी बैठा है, एक अल्लाह के आखिरी नबी का उम्मती बैठा है, और वो तुम्हारे दीन का इम्तिहान लेने आया हुआ है, इसलिए मेरी आवाज ही नहीं निकल रही है। फिर उसने बुलंद आवाज से कहा, ऐ मुहम्मदी, ऐ अल्लाह के आखिरी नबी के उम्मती, खड़े हो जाओ। हजरत बायजीद बिस्तामी खड़े हो गए। तो उस आलिम कहता, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, तुमने जवाब दिया तो उसके बाद हम सारी बातें तुम्हारी मानेंगे, और अगर तुम जवाब ना दे सके तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो बायजीद बिस्तामी तो वलियों के सरदार थे, आपने कहा पूछो जो पूछना है। उस गैर मुस्लिम ने भरे मजमे में 61 सवाल किए, 61 क्वेश्चन किए थे बायजीद बिस्तामी से। बायजीद बिस्तामी ने सब के सब ठीक जवाब इरशाद फरमा दिए। हजरत बायजीद बिस्तामी ने उसे सवाल किया, तुमने कर लिए सवाल, अब मैं सवाल करता हूं, बताओ आसमानों और जन्नत की चाबी क्या है? तो जो गैर मुस्लिमों का आलिम था ना, वो कहता है आसमानों और जन्नत की चाबी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह पाक ने उसकी जबान पर हक जारी कर दिया। अब अपने इतने बड़े आलिम की आवाज सुनकर, उसका जवाब सुनकर, उस मैदान में हजारों गैर मुस्लिम थे, सबके सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो। रसूल जीशान मक्की मदनी सुल्तान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा तैयबा का इखलास क्या है? फरमाया ये कि बंदा अल्लाह पाक की हराम करदा चीजों से बचता रहे। अब ऐसा नहीं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे भाई जन्नत में चले जाएंगे। एक मर्तबा वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत में अर्ज किया गया, क्या कलमा तैयबा जन्नत की चाबी नहीं है? फरमाया क्यों नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन हर चाबी के दंदाने होते हैं ना, हैं? अगर तुम इन दंदानों के बगैर ताला खोलना चाहोगे तो ताला नहीं खुलेगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी मिसाल दे दी कि कलमा तैयबा जन्नत की चाबी है, मगर उसके दंदाने क्या है? नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, जो फराइज हैं वो उसके ताले की चाबी के दंदाने हैं। तो गोया कलमा भी पढ़ना है, नमाज भी पढ़नी है, रोजे भी रखने हैं, फर्ज हो जाए तो हज भी करना है। चलो हज के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लूं। बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिन पर हज फर्ज हो जाता है मगर वो हज नहीं करते। इसको आसान न समझना, जिस तरह नमाज फर्ज है ना, जिस तरह रोजा फर्ज है। आपको पता है इस्लाम के 5 पिलर, बचपन से पढ़ रहे हैं 5 अरकान इस्लाम, स्कूल में थे जब से, मदरसे में जब से पढ़े, सबने पढ़े होंगे। कौन कौन से हैं? नमाज, रोजा, हज, ज़कात और तौहीद का इकरार, कलमा पाक पढ़ना। तो अब कलमा तो पढ़ लिया, अच्छा नमाज को अब भी लोग पक्का फर्ज समझते हैं। बाज लोग ज़कात और हज को इतनी अहमियत नहीं देते, ये भी पिलर है इस्लाम का। और हज न करना, अब मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं ना, वो बड़ी हिला देने वाली है। हदीस पाक का मजमून है, नबी पाक फरमाते हैं, जो कोई शख्स इस्तिताअत के बावजूद, यानी ताकत रखता है, पैसे भी हैं, घर वालों को भी नान नफका दे सकता है, ऐसी सेहत भी है कि हज कर सके, इस्तिताअत के बावजूद हज न करे, आका फरमाते मुझे कोई परवाह नहीं वो ईसाई होकर मरे या यहूदी होकर मरे। यानी माज अल्लाह उसके ईमान पर खात्मा ना होने का खौफ है। लोग कहते हैं यार बस हज करना है तो वो जरा बच्ची की शादी कर लूं फिर कर लूंगा, वो जरा कारोबार सेट कर लूं फिर कर लूंगा, आजकल बड़ी गर्मी है, हज जरा ठंड में आए ना फिर कर लूंगा। और अल्लाह के बंदों, हमें नहीं पता हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे अगले हज तक। कई लोग पिछले हज में हमारे साथ थे, इस बार नहीं है। अगर फर्ज है तो देर न करें। और अगर तुम ये समझते हो ना कि 2-4 काम अटके हुए हैं, वो ठीक हो जाए तो हज करूंगा, अरे तुम्हारी भूल है, वहां चले जाओ, सारे काम उधर से ही तो बन जाते हैं।
بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں۔ مشکل میں ہو تو جاؤ نا آقا کی دربار میں۔ اور لوگ کہتے حج کے پیسے تو ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ہیں، وہ کم ہو جائیں گے۔ بھولے تمہاری حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ حج کرنے سے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے، حج میں سستی نہیں۔ حج ایک ہی بار فرض ہے، ایک بار کر لیا پھر بار بار نہیں ہے۔ لیکن جس نے ایک بار بھی نہیں کیا، اچھا ایک اور عجیب فینومینا، عمرے کرتے رہتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے، حج نہیں کیا۔ ارے بھائی تم 100 عمرے کر لو، تمہارا فرض ادا نہیں ہوا ہے۔ کوئی 100 نفل پڑھے اور فرض نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، فرض کرنا پڑے گا نا۔ یہ بالکل اسی طرح حج کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی عاشق رسول کے ساتھ حج کر لیا نا، پھر حج کی بار بار کیے بغیر چین آئے گا نہیں۔ حج کا مزہ بھی اور ہے، حج کا لطف ہی اور ہے۔ عرفات کا میدان، مزدلفہ کی راتیں، مینا کی بہاریں۔ آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کلمہ پاک کی برکت سے اسی سال ہم سب کو حج نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں اسی سال تیرے گھر آ کر لبیک پڑھنا بھی نصیب فرما دے۔ میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن حج کرنے کی پکی نیت رکھو، اور اگر حج فرض ہو گیا تو اس کی تاخیر نہ کریں۔ تو پتہ چلا کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن جناب والا اس کے دندانے بھی ہیں۔ اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ اس کے دندانے یہ ہیں کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور حج فرض ہو تو حج ادا کرے، زکوٰۃ کی شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ دے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جنت کی چابی کیسے کام کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اپنے بیٹے کو کمال کی نصیحت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کروں گا۔ بیٹا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو۔ بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، دوسرے ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو 7 آسمانوں اور 7 زمینیں کا جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کا وزن بڑھ جائے گا۔ دوسری نصیحت فرمائی بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیا کرو، بے شک یہ ہر چیز کی تسبیح ہے، اس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ دوسرا وظیفہ کیا مل گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ روزی میں کمال کا وظیفہ ہے، جس کی روزی میں پرابلم ہو روز صبح کم از کم 112 بار پڑھ لیا کرو۔ اب آئیے فرماتے بیٹا میں تمہیں مزید 2 نصیحتیں کرتا ہوں، شرک اور تکبر سے بچتے رہنا۔ تو یہ 2 باتیں پازیٹو جو کرنے والی ہیں، 2 باتیں جن سے بچنا ہے، اس کو پکڑ لیجئے۔ کلمہ پاک اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا ہے، اور شرک اور تکبر سے بچنا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سبحان اللہ وصیت بھی ہے اور شاندار نصیحت بھی ہے۔ اور سبحان اللہ کلمہ پاک کی ایک اور فضیلت سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے دن اور رات میں کل 24 گھنٹے ہیں، اور کلمہ طیبہ کے حروف بھی 24 ہی ہیں۔ جو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا ہر حرف 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بس جب بندہ ہر روز 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اب سوچو جو دن میں کئی بار کلمہ پاک پڑھتا ہے اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا۔ تو یہ ذکر جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو کلمہ پاک کا ورد کیجئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ افضل الذکر کیا ہے، اب حدیث سن لو۔ احمد مجتبی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء
الحمدللہ. آقا فرماتے ہیں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور افضل دعا ہے الحمدللہ. تو سبحان اللہ کلمہ پاک بھی پڑھنا ہے اور بات بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور اہم بات سبحان اللہ کہ ہمیں جب آخری وقت کسی کا آ جائے نا، کسی مردے کا، کسی شخص کا آخری وقت، انتقال کا وقت قریب آ جائے، تو اس وقت اس کے پاس جا کر کلمہ پاک کی تلقین کرنی چاہیے، کلمہ سکھانا چاہیے. نبی پاک کا فرمان لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ سکھاؤ، اس طرح کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھو. اب اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں. بعض اوقات پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں، کسی کا آخری وقت ہو اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. جو سکرات کا وقت ہوتا ہے نا، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ، اس کو بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ اس تکلیف میں اگر اب اس نے یہ کہہ دیا نا میں نہیں پڑھتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا خاتمہ برا ہو جائے. ہمیں کرنا پتہ ہے کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ جو یہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ برا ہوا، لیکن آپ کے دل میں تو بات رہ جائے گی نا، یار اس نے منع کر دیا تھا کلمہ پڑھنے سے. تو یہ بات نہ کریں، بلکہ طریقہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں لکھا، نزا کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو مرنے والے کو تلقین کرے. کس طرح کرے؟ اس کے پاس جائیں اور بلند آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں. اب اس کو کہنے کا حکم نہ دیں، آپ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سنے اور اس کو یاد آ جائے. اور جب اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا، آپ چپ ہو جائے، اب کوئی اور بات نہ کرے. اس کا آخری جملہ نکل چکا ہے نا کلمہ، اب آپ خاموش ہو جائے. ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے پھر کوئی بات کرنی، اب دوبارہ آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. کوشش کریں کہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے.